اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیون و اخبار الرضا جیسی معتبر کتاب میں امیر المؤمنین امام العارفین سید الزاہدین مولا الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ نبی اعظم نے ماہ شعبان میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ یہ خطبہ ماہ مبارک رمضان کا دستور العمل ہے۔ کوشش یہ کروں گا کہ 3 جلسوں میں اس ایک خطبے کے 26 فراز کو آپ کے حضور مختصر وضاحت کے ہمراہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اولاً ماہ مبارک رمضان کی آمد دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم اس مہینے میں اپنی بندگی کی توفیق خاص نصیب فرمائے۔ ماہ صیام ماہ الہی کا نام ہے، اس میں نزول رحمت معبود عام ہے، اس کا شہور غیر میں اپنا مقام ہے، یہ دوسرے مہینوں کا شاہ و امام ہے پورا سال گرچہ عبادت کے واسطے، مخصوص ہے یہ ماہ ریاضت کے واسطے۔ واقعی میں غیر عبادی اعمال پر بھی پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ پہلا فراز جو ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں اس خطبہ شعبانیہ میں نبی اعظم کا ہمیں اور آپ کو پڑھنے کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگو، آن پہنچا ہے تم تک تمہارے رب کی جانب سے اللہ کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی برکتوں اور مغفرت کو اپنے ساتھ لے کر۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، ایک ایسا مہینہ جو تمام مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہیں۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، یہ وہ مہینہ ہے جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل اور برتر ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے لمحات، جس کے ساعات تمام لمحوں سے، تمام ساعتوں سے بہتر، برتر اور بافضیلت تر ہیں۔ دیکھیے چند ایک باتیں اس سلسلے میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پیغمبر خاتم نے اس خطبے کے آغاز میں ہی ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور فضیلت کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم اس مہینے میں چونکہ بندوں کو اپنا مہمان بناتا ہے، لہذا چاہتا ہے انہیں عزت دے، ان کی توقیر کرے، انہیں شرف بخشے۔ اسی طرح مالک یہ چاہتا ہے کہ پروردگار عالم کی منشا یہ ہے کہ اس مہینے میں اپنے بندوں کے رزق کو کئی برابر کر دے، برکتوں میں اضافہ فرمائے، ساتھ ہی ساتھ اپنی خاص رحمت اور اپنے خاص الطاف و عنایات سے انہیں مالا مال کر دے۔ اور یقین جانیے جسے اللہ کی نظر رحمت مل جائے پھر وہ کبھی بھی دنیا میں کسی دوسرے انسان کا محتاج نہیں ہو سکتا ہے۔ متعدد بہانے تلاش کرتا ہے پروردگار کہ کسی طرح اپنے بندوں کو اپنے ہی جیسے دیگر افراد سے بے نیاز کر دے اور انسان فقیر محض قرار پائے ذات خداوند سبحان کے سامنے۔ انتم الفقراء الی اللہ۔ بہت سارے نسخے ہیں، میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ماہ مبارک رمضان میں حسب توفیق ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، ابھی آئے گا اسی خطبہ شعبانیہ کے ضمن میں وہ مرحلہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب بیان کیا جائے گا، لیکن سر دست بات آ گئی تو بیان کر دوں۔ مثال کے طور پر روایت کہتی ہے عبداللہ ابن مسعود صحابی پیغمبر مریض ہوئے، خلیفہ سوم آپ کی عیادت کے لیے پہنچے اور پھر کہتے ہیں اگر آپ کہیے تو آپ کے لیے طبیب بلا لاؤں، حکیم کا انتظام کر دوں؟ کا نہیں، حکیم اور طبیب کے سبب میں اس منزل تک پہنچاؤں، بیت المال سے کچھ بھیج دوں؟ انکار کیا کہ جب ضرورت تھی تب تو آپ نے بھیجا نہیں، کہا آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی بچیوں کے لیے کچھ بھیج دوں؟ اس موقع پر جناب عبداللہ ابن مسعود نے اپنی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو ایسا نسخہ بتا دیا ہے جس کے بعد وہ بے نیاز ہو گئی ہیں۔ کیا ہے وہ نسخہ؟
وہ نسخہ یہ ہے کہ میں نے اپنی بچیوں سے تاکید کی ہے ہر رات سورہ مبارک واقعہ کی تلاوت کرنا۔ روایات میں ملتا ہے جب انسان ہر رات سورہ مبارک واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو پھر وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور وہ مستغنی ہو جاتا ہے، پھر کسی دوسرے اپنے جیسے انسان کے سامنے اپنے دست سوال کو دراز نہیں کرتا ہے۔ مالک یہ چاہتا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے بندوں کے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اور روایت طولانی ہے، المراقبات میں روایت ملتی ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو خداوند عالم ہر مغفرت طلب کرنے والے کی مغفرت فرماتا ہے، اس کے بعد والی رات میں 2 برابر مغفرت کرتا ہے، اس کے بعد والی رات میں 3 برابر مغفرت کرتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہتا ہے یہاں تک کہ جب ماہ صیام کی آخری رات آ جاتی ہے اس وقت تک کی جانے والی تمام مغفرت کے برابر پروردگار اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بدبخت ہوگا وہ انسان جو ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں کی مالک کی بارگاہ میں مغفرت طلبی نہ کر سکے۔ معبود کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں خدایا یہ ماہ شعبان کے آخری ایام ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اور پھر پروردگار عالم کے حبیب نے اس خطبہ شعبانیہ کے پہلے فراز میں یہ بھی اشارہ کیا کہ ماہ رمضان کے دنوں میں اور اس کی راتوں میں کی جانے والی عبادتوں کا تمہیں کئی برابر اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ دوسرا جو فراز ہے اس میں مہمانی خداوند سبحان کا تذکرہ ہے۔ وَشَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ۔ ایک لفظ تشریح طلب ہے۔ دیکھیے پیغمبر فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم بندگان خدا اس کی مہمانی کے لیے مدعو ہو اور خداوند عالم کے توسط سے تمہیں اللہ کی جانب سے کرامت بخشے جانے والے لوگوں میں قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کریم ہے، قرآن مجید کریم ہے، نبی کریم ہے، ملائکہ سماوات کے لیے قرآن کہتا ہے بِأَيْدِ سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، اور پھر تمام انسانیت کو اللہ نے تاج کرامت عطا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے انسان کو تاج کرامت عطا کیا ہے، دنیا کے تمام موجودات اور مخلوقات سے اسے افضل و برتر بنایا ہے، لہذا اس تاج کرامت کی ہمیں اور آپ کو پاسبانی کرنی ہی ہوگی۔ دیکھیے اگر ہم دنیا میں کسی کے گھر ایک مہمان کے عنوان سے جاتے ہیں تو میزبان کے اپنے شرائط ہیں، مہمان کے اپنے شرائط ہیں۔ تو اگر ذات خداوند سبحان بندگان خدا کے لیے میزبان قرار پائے تو میزبان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کا استقبال کرے، اور پھر مہمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ میزبان کی اذیت کا سبب قرار نہ پائے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام باتوں کا پاس و لحاظ رکھنا ہوگا، خیال رکھنا ہوگا جو ایک میزبان کی اذیت کا سبب قرار پائے، جو ایک میزبان کی بے ادبی کا ذریعہ قرار پائے۔ اور یہ بڑی سعادت ہے کہ انسان ماہ مبارک رمضان میں اپنے مالک کا، اپنے خالق کا، کریم پروردگار کا مہمان قرار پاتا ہے۔ تیسرا فراز، چونکہ وقت کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح یہ خطبہ شعبانیہ اپنے ناظرین تک پہنچا سکوں، پروردگار کے حبیب نے اعمال کی جزا، حتیٰ غیر ارادی عمل پر بھی جزا کا تذکرہ کیا ہے خطبہ شعبانیہ میں۔ پیغمبر فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے پروردگار، ونومکم فیہ عبادہ، جس میں تمہارا سو جانا عبادت ہے پروردگار، اور پھر عملکم فیہ مقبول، جو بھی عمل انجام دو گے مقبول درگاہ حق قرار پائے گا، وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَاب، اور اس مہینے میں جو دعا کرو گے تمہاری دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے والی۔ یہ سارے کے سارے جو فضائل ہیں ماہ رمضان کے، یہ اللہ کی خاص عنایتوں کا نتیجہ ہیں۔ اور یقین جانیے جب انسان ماہ مبارک رمضان میں اپنے میزبان کی بارگاہ میں مہمانی کے شرائط کا آداب و لحاظ اور پاس و لحاظ رکھتے ہوئے حاضری کا شرف حاصل کرے گا تو پروردگار کی تمام نعمتیں اس کے شامل حال ہوں گی۔ غیر ارادی عمل ہے سانس لینا، پروردگار عالم سانس لینے کو تسبیح کا درجہ دیتا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کو، اپنے بدن کو آرام پہنچائے، سوئے۔ سونا عبادت پروردگار، اور پھر جب انسان خدا کی بارگاہ میں
دعا کے لیے اپنے دست سوال کو دراز کرتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے، علماء کی گفتگو آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے اس چینل پر، دیگر اور یوٹیوب چینلز اور ٹی وی چینلز پر۔ میں صرف مسدس کا ایک بند پیش کروں کہ دعا عبادتوں کا جسم بھی ہے، سر بھی ہے، گل امید بھی، امید کا ثمر بھی ہے، سیاہ شب میں نمائندہ سحر بھی ہے، یہ مؤمنین کا حربہ بھی ہے، سپر بھی ہے، جہاد نفس کے ہر مورچے کی جان بھی ہے، بلا کی دھوپ میں رحمت کا سائبان بھی ہے۔ خدا دعا کی توفیق ہمیں عطا کرے۔ ایک اور فراز، یہاں خدا کی بارگاہ میں اگر مہمانی کا شرف حاصل کرنا ہے تو اس کی شرط کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، صدق نیت اور پاکیزہ قلوب کے ہمراہ خداوند عالم سے چاہو کہ تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ اور پھر پیغمبر کہتے ہیں فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، بدبخت ہوگا وہ انسان جو اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جائے۔ ہمیں سعید بننا ہے۔ خوش بختی، سعادت تبھی نصیب ہوگی جب ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں خداوند کریم کی بارگاہ میں۔ میں ایک بات بیان کر کے آج کی گفتگو کو یہیں پر تمام کروں۔ نبی خاتم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کی ہدایت کریں اور متوجہ کریں لوگوں کو۔ اور پھر پیغمبر خاتم نے، ائمہ معصومین نے، اولیاء الہی نے، علماء برحق نے بار بار یہ تاکید کی ہے کہ ماہ رمضان میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ بدبخت قرار پاؤ گے اگر تم نے اپنے گناہوں کی مغفرت طلبی کے لیے ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو اچھائیوں کی طرف گامزن نہ کیا اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکا نہیں۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، گناہوں سے اجتناب کریں، گزشتہ زمانے میں انجام پانے والے گناہوں کی خدا کی بارگاہ میں توبہ کے ذریعے بخشش کا سامان فراہم کریں۔ ایک مسدس کا بند سن لیجئے، ہو کیوں نہ روزے دار سے مایوس شیطنت، رہتا ہے اس مہینے میں واہ باب مغفرت، صائم نے صدق دل سے طلب کی جو مرحمت، آب کرم نے دھو دیا ہر داغ معصیت، ہو زندگی میں اب نہ گزر منکرات کا، ہے یہ مہینہ قہر خدا سے نجات کا۔ ناظرین، یہیں پر میں آج آپ سے خداحافظی کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہم عجل لولیک الفرج۔ لیکن سلسلے وار پروگرام مناجات شعبانیہ کے سلسلے میں کل پھر آپ دیکھیں گے۔ خدا حافظ و ناصر۔